پروین کی چھوٹی بیٹی نور معذور تھی اور جب اس نے بیٹے کی شادی کی تو بیٹا اور بہو زور ڈالنے لگے کہ اماں آپ ہمارے ساتھ امریکہ چلی جائیں اور نور کو ہم کسی یتیم خانے میں چھوڑ آتے ہیں۔ جب پروین نے یہ سنا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور اس نے بیٹے کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا تو وہ غصے میں اماں اور بہن کو چھوڑ کر امریکہ چلا گیا اور ہر ماہ ان کو پیسے بھیج دیتا۔ جب 2 سال گزرے تو بینک سے اسے فون آیا کہ آپ جو پیسے بھیجتے تھے وہ کوئی لینے نہیں آیا تو وہ آپ لے جائیں۔ تو بیٹا فوراً پاکستان آیا، بینک سے پیسے لے کر گھر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پروین کو اپنی چھوٹی معذور بیٹی نور سے بے حد محبت تھی۔ وہ 15 سال کی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی وہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو کھانا کھلاتی تھی، حالانکہ یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ نے اسے بڑے عرصے بعد بیٹی سے نوازا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا اپنی چھوٹی بہن سے 10 سال بڑا تھا اور اسے اپنی چھوٹی بہن نور سے ذرا بھی محبت نہ تھی، ہر وقت اسے حقارت سے دیکھتا تھا۔ جب نور پیدا ہوئی اور عمران نے اپنی بہن کو دیکھا تو آڑے ٹیڑے منہ بنانے لگا کیونکہ نور پیدائشی معذور تھی، دائیں ٹانگ بائیں ٹانگ سے سوکھی اور چھوٹی تھی۔ یہ دیکھ کر عمران نے اپنی پیاری سی بہن کو ناپسندیدگی سے دیکھا تھا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ پروین نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے، اس سے پیار کیا کرو، لیکن وہ کہنے لگا یہ کیسی بہن ہے، مجھے ایسی ٹوٹی پھوٹی بہن نہیں چاہیے، مجھے یہ اچھی نہیں لگتی۔ یہ کہہ کر وہ ہاسپٹل کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پروین کا تو پہلے ہی رو رو کر برا حال تھا۔ جب پیدائش کے بعد اسے یہ پتہ چلا کہ بیٹی کی دائیں ٹانگ بالکل سکڑی ہوئی ہے اور وہ چل پھر نہیں سکے گی، لیکن پھر بھی اس نے اللہ کی رضا میں خود کو راضی کر لیا تھا۔ لیکن عمران نے تو دیکھتے ہی نور کو بہن ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن پروین کے شوہر گلزار نے بیٹی کو باہوں میں لے کر پیار ضرور کیا تھا۔ وہ کہنے لگا اللہ کی یہی مرضی تھی پروین۔ پروین نے بھی ایک گہری ٹھنڈی سانس لی تھی اور اللہ کی دی ہوئی اس آزمائش کو خوشی سے قبول کیا تھا۔ پروین کو لگا تھا کہ ابھی عمران نے دیکھا ہے اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا خون کا رشتہ جوش مارے گا اور پھر وہ اپنی بہن سے پیار بھی کرے گا، اس کا خیال بھی رکھے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عمران نے تو اس کی شکل کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ جب بھی اسے دیکھتا ماتھے پر بل ڈال دیتا۔ کبھی نور رو رہی ہوتی اور پروین کام میں مصروف ہوتی تو عمران سے کہتی کہ بیٹا اپنی بہن کو فیڈر پلا دو یا اسے گود میں پکڑ لو، میں ذرا کچن کا کام سمیٹ لوں، تو وہ کہتا کہ میں نہیں پکڑتا اس لومڑی کو، مجھے یہ اچھی نہیں لگتی۔ یہ کہہ کر وہ ٹی وی دیکھنے لگتا۔ وہ بیچاری بلکتی روتی رہتی، لیکن اس کے بھائی کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ پروین کو ہی آ کر اسے پکڑنا پڑتا تھا۔ وہ اسے کہتی کہ کتنی بری بات ہے، تمہاری چھوٹی بہن ہے یہ، لیکن عمران آڑے ٹیڑے منہ بناتا تھا اور کہتا تھا جب میرے دوست میرے ساتھ کھیلنے گھر آئیں تو اس کو کمرے میں بند کر دیجیے گا، وہ دیکھیں گے تو میرا مذاق اڑائیں گے کہ عمران کی بہن کیسی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ یہ بات سن کر پروین کو بڑا دکھ ہوا تھا۔ اس نے عمران کا کان پکڑا اور کہنے لگی، خبردار اگر آئندہ سے تم نے اپنی چھوٹی بہن کو کچھ کہا تو۔ عمران کو ایک تو اپنی بہن ناپسند تھی اور دوسرا جب سے وہ پیدا ہوئی تھی ماں باپ کی ساری توجہ نور پر ہو گئی تھی، کیونکہ ایک تو 10 سال بعد بیٹی ہوئی تھی، پھر معصوم تھی، اس لیے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ ہونا ایک فطری سی بات تھی۔ لیکن عمران کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ جب وہ دیکھتا کہ اس کے ماں باپ اب عمران کی بجائے نور پر توجہ دینے لگے ہیں تو وہ اندر ہی اندر نور سے نفرت کرنے لگا تھا۔ ایک بار نور 10 مہینے کی تھی جب بیٹھ کر کھلونے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ بیچاری چل پھر تو سکتی نہیں تھی، اس لیے جہاں پروین اسے بٹھاتی اور اس کے سامنے کھلونے رکھ دیتی وہ وہیں بیٹھی کھیلتی رہتی۔ عمران اس سے ہمیشہ دور دور ہی رہتا تھا۔ نور کھلونوں سے کھیل رہی تھی اور عمران پڑھ رہا تھا جب نور کا کھلونا تھوڑا سا آگے چلا گیا۔ وہ بیچاری ہاتھ سے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پکڑ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ ٹھیک تھی، دوسری بالکل سکڑی پڑی تھی، اس لیے رینگ کر کھلونا نہیں پکڑ سکتی تھی۔ عمران کی نظر پڑی تو وہ یہ دیکھ کر مسکرانے لگا کہ یہ لنگڑی تو کسی کام کی نہیں ہے، اپنا کام بھی کر نہیں سکتی، کھلونا تک نہیں پکڑ سکتی۔ بجائے اس کے کہ وہ کھلونا اس کے قریب کر دیتا، اس نے وہ کھلونا نور سے اور دور کر دیا اور ہنسنے لگا۔ کبھی جان بوجھ کر جاتے جاتے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتا۔ وہ رونے لگتی تھی۔ پروین اس پر چلاتی تھی، عمران کیوں تنگ کرتے ہو بہن کو،
بجائے اسے سنبھالنے کے یا اس کے ساتھ کھیلنے کے تم اس سے لڑتے رہتے ہو۔ وہ کہتا کہ یہ مجھے بری لگتی ہے۔ وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا تھا۔ نور تھوڑی بڑی ہوئی تو پروین نے پرائیویٹ ٹیچر گھر پر رکھ لی جو نور کو ابتدائی تعلیم دینے لگی، کیونکہ وہ اسکول جا نہیں سکتی تھی اور عمران اسے ابھی بہت تنگ کرتا تھا۔ وہ ایک جگہ بیٹھی رہتی، مکمل طور پر وہ پروین کے رحم و کرم پر تھی، وہی اسے سنبھالتی تھی۔ عمران کی تعلیم مکمل ہو گئی تو کافی اچھی فرم میں اسے نوکری مل گئی تھی، پیسے بھی بہت اچھے مل رہے تھے۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ اب آپ کو کمانے کی یا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کے حالات اچھے ہونے لگے تھے۔ وہ اپنی ماں کے لیے اور اپنے باپ کے لیے چیزیں بھی لا کر دیتا تھا۔ بس ایک نور تھی جس کے لیے کبھی وہ خوشی سے کچھ نہیں لایا تھا۔ بس اس کی والدہ ہی نور کے لیے شاپنگ کرتی تھیں۔ وہ کہتا تھا اس لنگڑی پر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، یہ چاہے کچھ بھی پہن لے۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا کہ ایک دن عمران کے والد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ہاسپٹل جاتے جاتے ہی وہ دم توڑ چکے تھے۔ پروین کے لیے شوہر کا صدمہ بہت بڑا تھا، وہ تو بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی اور نور کا بھی یہی حال تھا۔ بھائی کا پیار تو اسے کبھی ملا ہی نہیں تھا، البتہ اس کے والد اسے بہت چاہتے تھے، بہت پیار کرتے تھے اور اس کے لاڈ اٹھاتے تھے، اسے شہزادی کہتے تھے۔ بہرحال نور کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ پہلی بار عمران نے اس وقت نور کو تسلی دی تھی، اس کے آنسو صاف کیے تھے، وہ بھی بھائی سے لپٹ گئی تھی۔ باپ کی خوشبو بھائی سے محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر اس نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ تم اکیلی ہو، میں کوشش کروں گا کہ ابا جتنا تو نہیں لیکن پھر بھی تمہیں پیار دوں۔ پروین نے جب یہ سنا تو بیٹے کا ماتھا چوما تھا، اسے دعائیں دینے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اب بیٹے کے رحم و کرم پر آ چکی ہے۔ عمران کا رویہ شروع میں تو پروین اور نور کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ نور 15 سال کی ہو گئی تھی لیکن کھانا اس کی ماں ہی اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی۔ اب وہ بیساکھی کے سہارے چل لیتی تھی، لیکن یہ تو پروین بھی جانتی تھی اور نور بھی کہ نور کی کبھی شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی بھی اسے بیوی کے طور پر کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ اس لیے ساری زندگی نور نے یا تو اپنی ماں کے ساتھ گزارنی تھی اور ماں کے بعد بھائی کے ساتھ۔ انہی دنوں عمران کو اپنی ایک کولیگ اچھی لگنے لگی تھی، وہ کافی امیر خاندان کی لڑکی تھی۔ یوں تو عمران کا بھی اپنا گھر تھا، گاڑی تھی جو اسے آفس کی طرف سے ملی تھی، اچھا سیٹل تھا۔ اس لیے اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اسے روبینہ پسند ہے اور وہ اسی سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ پروین کو بھلا کیا انکار ہو سکتا تھا، اس نے رشتہ مانگا جو منظور ہو گیا۔ چند ماہ میں ہی روبینہ اس کی بہو بن گئی تھی، لیکن جیسی حقارت پہلے کبھی عمران نور کو دیکھ کر کرتا تھا، ویسی ہی حقارت اور نفرت روبینہ کی نظروں میں بھی تھی۔ وہ نور سے ایسے پیچھے بھاگتی جیسے نور کو کوئی اچھوت کی بیماری ہو اور روبینہ کو بھی لگ جائے گی۔ کھانا روبینہ بنانے لگی اور پروین کی اب ساری توجہ نور کی طرف ہوتی تھی۔ نور کی ٹیچر ابھی بھی آتی تھی اور اسے پڑھاتی تھی۔ اسے کہنے لگی کہ 9ویں جماعت کے بورڈ کے پرچوں کی میں نے تمہاری تیاری کروا دی ہے، تم پرائیویٹ ہی پیپر دے دو۔ جب یہ بات ہوئی تو پروین نے عمران سے کہا تو پہلے تو اسے کوئی اعتراض نہ تھا، کہتا تھا کہ میں اسے گاڑی میں بٹھا کر لے جاؤں گا اور پرچہ بھی دلوا دوں گا۔ لیکن رات کو جب کمرے میں آیا تو روبینہ نے اسے صاف کہہ دیا۔ وہ کہنے لگی دیکھو جی، اپنی بہن سے ذرا دور ہی رہا کرو، کیونکہ یہ پیدائشی معذور ہے اور میں نے سنا ہے کہ اگر ایسا مسئلہ ہو تو دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ کل کو ہمارا بھی کوئی بچہ ایسا ہی پیدا ہو جائے۔ یہ سن کر عمران کچھ پریشان ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اس کی زیادہ دیکھ بھال مت کیا کرو اور مجھے بتاؤ یہ پڑھ کر کرے گی کیا، اس پر اتنا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، ساری زندگی تو یہ تمہارے ہی سر پر رہنے والی ہے، نہ تو اس کی شادی ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ شادی کے قابل ہے۔ جب تم نے ساری زندگی اس کے خرچے اٹھانے ہیں تو کیا ضرورت ہے اسے پڑھائی لکھائی کروانے کی، فالتو خرچے اٹھانے کی۔ اب اسے لے کر جاؤ گے، لے کر آؤ گے، تمہارے آفس کا کتنا خرچ ہوگا۔ بہرحال عمران کو ویسے بھی شروع سے نور سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، بس والد کے انتقال کے بعد وقتی ہمدردی تھی جو بیوی کی باتوں سے اب ختم ہو چکی تھی۔ اگلے روز جب نور نے کہا کہ اگلے ہفتے اس کے بورڈ کے پیپر شروع ہیں تو وہ کہنے لگا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی۔ پھر پروین سے بھی کہنے لگا کہ میرے اخراجات بڑھ گئے ہیں، اب میری بیوی کا بھی خرچہ میرے سر پر ہے، اس لیے آپ اس کی ٹیوشن چھڑوا دیں۔ ویسے بھی یہ پڑھ کر کرے گی کیا، اس کی کون سی شادی ہونی ہے جو آپ اسے اچھی تعلیم دلوا رہی ہیں، زیادہ تعلیم یافتہ لڑکی کا رشتہ اچھا آتا ہے، آپ چھوڑیں بس اس کو۔
گھر میں ایک کونے میں بیٹھی رہے، اتنا ہی کافی ہے۔ پروین نے کہا کہ اگر پڑھ لکھ جائے گی تو کم از کم بچوں کو ٹیوشن تو پڑھا لیا کرے گی۔ تو وہ کہنے لگا جانے بھی دیں اماں، اس نے کیا کرنا ہے، ایک تو ٹانگ لنگڑی ہے، اوپر سے پڑھنے میں بھی کمزور ہے، میں اتنے خرچے اب افورڈ نہیں کر سکتا، بس آپ اس کا ٹیوشن چھڑوا دیں، کیونکہ جو استانی سے گھر میں پڑھانے آتی تھی وہ 15,000 لیتی تھی۔ بہرحال پروین نے نور کی پڑھائی بھی چھڑوا دی۔ اس دن نور بہت روئی تھی، کیونکہ نہ تو دماغی کمزور تھی اور نہ ہی کبھی پڑھائی میں، نہ کبھی اس کا کوئی ٹیسٹ غلط ہوتا تھا۔ اسے پڑھنے کا ویسے بھی بہت شوق تھا، وہ چاہتی تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے، لیکن معذوری کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتی تھی۔ جاتی بھی تو لوگ اس کا ویسے ہی مذاق اڑاتے جیسے کہ اس کا سگا بھائی اڑاتا تھا، ویسے ہی ناپسندیدگی سے اسے دیکھتے جیسے کہ اس کا بھائی اور بھابھی دیکھتے تھے، اس لیے اس نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ پروین اپنی بیٹی کی کیفیت سے واقف تھی، اس لیے اسے سینے سے لگا کر تسلی دینے لگی، لیکن یہ تو شاید ابھی ابتدا تھی۔ روبینہ اب ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے لگی۔ وہ کہتی تھی کہ ماں بیٹی ہم پر بوجھ ہیں، چلو ساس کو سنبھالنا تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ معذور لڑکی تو ساری زندگی ہمارے سینے پر مونگ ڈالنے کے لیے رہ گئی ہے، ساری زندگی عمران اسی کو سنبھالتا رہے گا تو کل کو اپنے بچوں کو کیا پڑھائے لکھوائے گا۔ نور جب ایسی باتیں سنتی تو آنسو بہانے لگتی، لیکن اپنی ماں کو نہیں بتاتی تھی، کیونکہ جب سے اس کے والد کا انتقال ہوا تھا اس کی ماں بیمار رہنے لگی تھی۔ عمران نے روبینہ کے کہنے پر بیرون ملک میں نوکری کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ عمران کو بہت جلدی امریکہ میں نوکری کی آفر ہوئی تھی اور پھر فیملی ویزے کا بھی کہا گیا تھا۔ یہ سن کر تو روبینہ یوں تھی کہ جیسے ہوا میں پرواز کر رہی ہو، وہ بہت خوش تھی۔ اس نے اس خوشی میں گھر میں ایک دعوت رکھی تھی اور اس میں اپنے سارے میکے والوں کو بلوایا اور کھانا بھی بازار سے ہی آرڈر کیا گیا تھا۔ سبھی کہہ رہے تھے کہ تم تو بڑی خوش نصیب نکلی، اور عمران کے بہت سے دوست بھی اس دعوت میں مدعو تھے، تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری بیوی تو تمہارے لیے بڑی قسمت والی ثابت ہوئی ہے، ابھی شادی کو چند ماہ ہی ہوئے ہیں کہ تمہیں امریکہ میں نوکری کی آفر بھی ہو گئی، اور وہ بھی پوری فیملی کے ساتھ آنے کی اجازت بھی مل گئی، تمہارے گھر والوں کے تو عیش ہو گئے ہیں۔ روبینہ بھی بہت خوش تھی کہ جو کچھ عمران کو ملا ہے وہ اس کی خوش نصیبی سے ملا ہے۔ پروین کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ پھر روبینہ بھی پڑھی لکھی تھی، جاب کر چکی تھی، اسی لیے یہ سوچا کہ وہاں جا کر وہ جاب کر لے گی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی ساس کو تو ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن نور کو نہیں۔ ساس کو بھی اس لیے ساتھ لے جانا چاہتی تھی تاکہ وہ بھی جاب کرے، تو دونوں میاں بیوی پیسہ کمائیں اور اس کی ساس پورے گھر کے کام کاج کرتی رہے، کیونکہ وہاں پر اگر وہ کوئی میڈ رکھتی تو اسے بہت مہنگی پڑتی۔ اس لیے وہ کہنے لگی کہ عمران ہم نور کو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، وہاں پر ہم سے ملنے جلنے آنے والے لوگ ہمارا کتنا مذاق اڑائیں گے، تم خود سوچو۔ تو وہ کہنے لگا تو کیا کروں میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں اور ماں اور بہن کو اکیلا تو نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔ تو وہ کہنے لگی کہ اماں کو کب چھوڑنے کا کہہ رہی ہوں، وہ تو تمہاری ماں ہے، اسے ہم امریکہ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، لیکن نور کا کیا ہے، کسی بھی یتیم خانے میں داخل کروا دیتے ہیں، ویسے بھی ایسی لڑکیاں یتیم خانے میں پل جاتی ہیں، ان کو چاہیے ہی کیا ہوتا ہے، بس 2 وقت کی روٹی، وہ اسے یتیم خانے میں بھی مل جائے گی۔ دیکھو میں وہاں پر جاب کروں گی اور میرا اٹھنا بیٹھنا بڑے بڑے لوگوں میں ہوگا، میں نور کو برداشت نہیں کر سکتی، سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ اس کی نند تو اپاہج ہے، چل بھی نہیں سکتی، دیکھو میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ چاہتا تو عمران بھی یہی تھا کہ وہ نور کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائے، لیکن یہ بات جب عمران نے اپنی والدہ سے کہی تو پروین ہتے سے اتر گئی۔ کہنے لگی کیوں، میری بیٹی کیوں نہ جائے، تمہیں تو ویسے بھی فیملی ویزا ملا ہے، تم اپنی بیوی ماں اور بہن کو لے کے جا سکتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا اماں سمجھتی کیوں نہیں ہے، فیملی ویزے میں میری بیوی شامل ہے یا ماں باپ، اب باپ نہیں ہے تو صرف آپ جا سکتی ہیں، نور تو جا ہی نہیں سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اسے یتیم خانے میں بھجوا دیتے ہیں، ارے وہاں پر بھی بہت اچھی دیکھ بھال ہوتی ہے اور وہاں پر اور بھی اس جیسی لڑکیاں ہوں گی تو اس کا دل لگا رہے گا۔ یہ بات سن کر نور کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سگا بھائی اس کے لیے ایسا بھی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ پروین تو اس بات پر آمادہ ہی نہیں تھی، وہ کہنے لگی نہیں، میری بچی یتیم خانے نہیں جائے گی، ٹھیک ہے ایسا کرو کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ چلے جاؤ اور ہم ماں بیٹی کو یہیں رہنے دو، ہم یہیں اپنا گزر بسر کر لیں گی۔ وہ کہنے لگا کہ امی آپ سمجھنے کی کوشش کریں،
ایسے آسانی سے تو سب کچھ نہیں ہو جائے گا، مجھے یہ گھر گروی رکھوانا پڑے گا یا پھر بیچنا پڑے گا، اور اس کے پیسے مجھے بینک اکاؤنٹ میں شو کرنا پڑیں گے، تبھی تو میں امریکہ جا سکتا ہوں۔ پروین نے جب یہ سنا تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا کہ بیٹا تو اس کا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتا ہے، تو وہ کہنے لگی ہرگز بھی نہیں، میں اپنا گھر نہیں بیچوں گی، یہ تمہارے باپ کی نشانی ہے، اس گھر میں تمہارے باپ کی یادیں ہیں، میں یہ گھر نہیں بیچوں گی۔ روبینہ کہنے لگی کہ عمران دیکھ لو، تم ماں ماں کرتے پھرتے ہو کہ میں اپنی ماں کو ساتھ لے کے جاؤں گا، میری ماں ایسی ہے ویسی ہے، خیال رکھوں گا، اور تمہاری ماں کو تو تمہارا احساس ہی نہیں ہے، یقیناً یہ سارا گھر اس نور کو دے دیں گی اور تمہیں خالی ہاتھ چھوڑیں گی۔ روبینہ نے آنکھ لگانے کی کوشش کی تھی، تو یہ سن کر پروین کہنے لگی کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، لیکن جب تک میں زندہ ہوں میں اپنا گھر نہیں بیچوں گی، عمران کو رہنا ہے تو رہے، جانا ہے تو جائے۔ عمران کہنے لگا ٹھیک ہے، ایسا کریں گھر بیچ کر میرا حصہ دے دیں، کیونکہ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ پروین کہنے لگی اور ہم کیا کریں گے، یہ نہیں سوچا تم نے؟ تو وہ کہنے لگا آپ لوگ جب میرے بارے میں نہیں سوچتے تو میں آپ کے بارے میں کیوں سوچوں، جہاں مرضی چاہے جائیں، سڑکوں پر پھریں یا جو کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ پروین نے عمران کے منہ پر دے مارا۔ وہ کہنے لگی کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس گھر کو نہیں بیچوں گی، اور یہ گھر ویسے بھی میرے نام ہے، میں اس گھر کو کسی قیمت بھی نہیں بیچوں گی۔ عمران اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا تھا جب روبینہ عمران کے پاس آ گئی اور کہنے لگی عمران تم فکر نہ کرو، میں اپنے ڈیڈی سے تمہیں پیسے لے دوں گی، وہ تم بینک میں شو کروا دینا، میرا باپ اتنا خود غرض تھوڑی ہے، میں ایک بار ہی ان سے پیسے مانگوں گی تو وہ دے دیں گے۔ پروین کہنے لگی جب تمہارا باپ اپنی بیٹی کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے تو میں اپنی بیٹی کے لیے کیوں نہ کروں گی؟ ٹھیک ہے، تم اپنے باپ سے پیسے مانگو اور وہی بینک میں شو کروا کے جاؤ، ہم ماں بیٹی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال عمران یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے سسر کے پیسے بینک میں شو کروائے اور روبینہ کے ساتھ امریکہ چلا گیا۔ شروع میں تو روبینہ نے عمران سے صاف کہہ دیا کہ جب تمہاری ماں تمہارے لیے گھر نہیں بیچ سکی تو تم بھی اپنی ماں کو گھر کا خرچہ نہیں بھیجو گے۔ روبینہ نے بھی وہاں پر نوکری شروع کر دی تھی، لیکن عمران کا دل نہیں مانا۔ جو کچھ بھی تھا جیسا بھی تھا وہ اس کی ماں تھی اور ایک معذور بہن بھی تھی، ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوانا شروع کر دیے اور ایک بار اپنے دوست کو بھی یہ پیغام بھیجا کہ اس کی والدہ کو بتا دے کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، وہ ہر مہینے بھیجا کرے گا، اس لیے وہ ضرورت کے تحت پیسے نکلوا کر استعمال کر سکتی ہیں۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا کہ 1 سال بعد بینک سے عمران کو فون آیا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے گھر سے کوئی بھی پیسے لینے کے لیے نہیں آیا اور سارے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ویسے کے ویسے ہی پڑے ہیں، ایسا کریں کہ آپ آ کر یہ سارے پیسے نکلوا لیں، کیونکہ آج کل بینک میں بہت ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمارا بینک بھی ڈکیتی کا شکار نہ ہو جائے اور پھر پیسے سب کے سب مارے جائیں گے، آپ اپنے پیسے لے جائیں۔ عمران نے جب یہ بات سنی تو ویسے بھی اس کو اس کی آفس کی طرف سے 2 دن کی چھٹیاں ملی تھیں، اس نے روبینہ سے بھی کہا کہ ہمیں پاکستان جانا چاہیے، پھر دل میں ماں کی محبت بھی جاگ اٹھی تھی۔ 1 سال سے نہ تو ماں نے فون کیا تھا اور نہ ہی عمران کی ہمت ہوئی تھی، پھر یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر امی اور نور نے پیسے نہیں لیے تو گھر کا خرچہ کیسے چلا رہی ہوں گی، کیا کر رہی ہوں گی۔ تجسس تو روبینہ کو بھی بہت تھا کہ جا کے دیکھے کہ بیٹے کے بھیجے ہوئے پیسوں کے بغیر وہ کیسے گھر کا گزر بسر کر رہی ہیں۔ دونوں میاں بیوی کافی سارے تحفے لے کر پاکستان گئے تھے، لیکن جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو ان دونوں کے ہی ہوش اڑ کر رہ گئے تھے، کیونکہ گھر کا نقشہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ گھر کے صحن میں سلائی مشین رکھی گئی تھی اور نور بھی ایک سلائی مشین کے سامنے بیٹھی کپڑے سی رہی تھی۔ کچھ عورتیں کڑھائی کر رہی تھیں اور اس کی والدہ سامنے لڑکیوں کو سلائی کے ٹانکے ٹھیک سے لگانے کے لیے کہہ رہی تھیں، تو انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا سلائی کا سیٹ اپ آخر ان ماں بیٹی نے لگایا تو لگایا کیسے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی ماں بہن کے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ پروین نے جب ایک نظر بیٹے کو دیکھا، بہو کو دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال دیے۔ عمران اندر داخل ہوا اور سیدھا ماں کے پاس آیا تھا، انہوں نے اسے دیکھ کر اپنا رخ بدل لیا۔ ماں ناراض تھی تو وہ کہنے لگا اماں یہ سب۔ عمران نے سامنے سلائی کرتے ہوئی عورتوں کو دیکھ کر کہا، پھر کہنے لگا کہ میں پیسے بھیج تو رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کچھ زیورات تھے میرے پاس جو میں نے بیچ کر سلائی مشین خرید لی، سلائی مجھے آتی تھی اور پھر ایسی عورتوں کو رکھا جو سلائی کرنا جانتی تھیں، میں نے نور کو بھی سلائی سکھا دی
اور اب ہم ایک بہت بڑی بوتیک چلا رہے ہیں، کپڑے سلائی کر کے دیتے ہیں اور ہمیں پیسے مل جاتے ہیں۔ ماں بیٹی کا گزر بسر بہت اچھا ہو رہا تھا۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ کیا تم کوئی خدا ہو؟ تم ہمیں خرچہ نہیں دو گے تو ہم مر جائیں گے۔ ہم ابھی زندہ ہیں کیونکہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، تمہاری نہیں۔ تم جتنے دن چاہو یہاں رہ سکتے ہو اور جب چاہے دوبارہ امریکہ چلے جانا۔ ہمیں نہ تو تمہاری کمائی کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہم تمہارے محتاج ہیں۔ اللہ اگر کسی سے ایک نعمت چھینتا ہے تو اسے دوسری نعمت سے نواز دیتا ہے۔ میری بیٹی کے کڑھائی کیے ہوئے کپڑے اور بنائے ہوئے کپڑے کے ڈیزائنز بوتیک والی کو بہت پسند آتے ہیں اور سب کپڑوں کی ڈیزائننگ نور کرتی ہے کیونکہ اس کی ڈیزائننگ بہت اچھی ہے اور یہ کپڑوں کی ڈیزائننگ کر کے دیتی ہے۔ اسی کے ڈیزائن کے کپڑے بوتیک میں ہاتھوں ہاتھ بکتے ہیں، ہمیں اچھے پیسے مل رہے ہیں۔ ہم اللہ کی کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے۔ اگر وہ ہم سے کوئی ایک نعمت چھینتا ہے تو اس کے بدلے میں ایسی نعمت سے بھی ضرور نوازتا ہے کہ اس سے ہماری وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اور میری بیٹی اتنے پیسے کما رہی ہے جتنے تم شاید امریکہ میں نوکری کر کے بھی نہیں کماتے۔ گھر میں ہر آسائش تھی، یہاں تک کہ کمرے میں ایک اے سی تک لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ معذور ہونا انسان کے اختیار کی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے ایسے معذور بہن بھائیوں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ان کا ساتھ دینا چاہیے۔